آپ کے حوالے. میزان بلاغت میں اثر ڈھول رہی ہے، خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے. خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے. یوں کھولے ہیں لب نور علی بنت علی نے، یوں کھولے ہیں لب نور علی بنت علی نے، لگتا ہے کہ خود ناد علی بول رہی ہے. نعرہ ہے لاری. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك حبود الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح لرحمته وبتت الصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. برادر مانی، قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ یہ فقرہ ہے جس پر پروردگار عالم اپنی کتاب کا تعارف خود اپنی زبان سے کرا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کتاب میں کیا ہے. اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دانا نہیں، اس سے بڑا کوئی خبیر نہیں، اس سے بڑا کوئی سمیع نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ خود اپنی کتاب کے بارے میں بہتر فیصلہ سنا سکتا ہے، اس لیے کہ صاحب زبان کو خود معلوم ہے کہ زبان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کلام کرنے والا اپنے کلام کے بارے میں بہتر جانتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ایک شاعر نے کلام پیش کیا، ایک شاعر نے شعر پیش کیا تو اس کا مفہوم سب سمجھ لیں، بلکہ مفہوم وہ واضح طور سے بتائے گا جو خود اس شعر کا خالق ہے. کسی مصنف نے کتاب لکھی، کسی لکھنے والے نے کچھ اوراق لکھ دیے تو وہ سب اس بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس لفظ کا مفہوم کیا ہے، اس عبارت کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے. یہ وجہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ وہ لکھنے والے دنیا سے لکھ کے چلے گئے
برسوں ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، مگر اب اس پر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ صاحب اس شعر کا مطلب کیا ہے، یہ مصرے کا مفہوم کیا ہے، یہ ردیف کیوں استعمال کی گئی، قافیہ کیوں استعمال کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ غالب چلے گئے، میر تقی میر چلے گئے، سودا چلے گئے، بڑے بڑے شعراء چلے گئے، نقاد چلے گئے، شاعری کو جلا دینے والے چلے گئے، اور آج آپ دیکھیں کہ مرزا غالب پر کتنی تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں، کس قدر، یہ کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ کہا کہ صاحب اس وجہ تاکہ ہر انسان اپنے اعتبار سے تو، لیکن اتنے سارے مقالے، اتنی ساری شرحیں، اتنی ساری تفسیریں لکھ دینے کے بعد بھی غالب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا مفہوم ہے تمہیں نہیں معلوم ہے، جو ہم نے اس شعر سے مراد لیا ہے تمہیں خبر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر غالب کی شعر کا ایک بڑا بہترین یہ مقطع ہے کہ بنے ہیں شے کا مصاحب پھرے ہتراتا، بنے ہیں شے کا مصاحب پھرے ہتراتا، بنے ہیں شے کا مصاحب پھرے ہتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اب دنیا نے سمجھا کہ کسی بادشاہ کی مدح کر رہے ہیں، کسی شہنشاہ کی مدح کر رہے ہیں، مگر یہ دنیا یاد رکھے کہ شیعہ نہ کسی بادشاہ کی مدح کرتے ہیں، نہ کسی شہنشاہ کی مدح کرتے ہیں۔ زبان کھلتی ہے تو عشق علی میں، زبان کھلتی ہے تو مدح علی میں، لفظوں کو روانی ملتی ہے تو مدح علی میں، عشق علی میں۔ دنیا سمجھ رہی کسی بادشاہ کی مدح کر رہے ہیں، غالب نے بتایا نہیں یہ میرے عالی مقام امام علی کی مدح ہے۔ محمد ہے الذی صلی محمد والے۔ اب یہ کیوں بچوں کے ظاہر ہے کہ جو انسان گفتگو کرتا ہے شعر کی شکل میں، نظم کی شکل میں، بیان کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب بیان، صاحب کلام خود واضح کرے کہ اس نے یہ جو کتاب لکھی اس کا مفہوم کیا ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب اللہ سے بہتر تو نہ کوئی صاحب زبان ہے، نہ صاحب کلام ہے، نہ صاحب قدرت ہے، نہ صاحب طاقت ہے، نہ صاحب فصاحت ہے، نہ صاحب بلاغت ہے۔ تو اب اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا سمجھ نہیں پا رہی، آج تک سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ صاحب قرآن کا مفہوم کیا ہے۔ آیتیں سمجھ میں نہیں آ پا رہی، صورتیں سمجھ میں نہیں آ پا رہی، لفظ سمجھ میں نہیں آ پا رہے، مفہوم سمجھ میں آ پا رہے۔ تو اللہ تو بتا دی قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تو اللہ کیا بات ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلتے رہیں، ہدایت یافتہ رہیں۔ تو قرآن مجید کے جہاں بہت سارے مفاہیم ہیں، وہاں بہت سارے عناوین ہیں، ان میں سے یہ کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت کی جائے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو قرآن پڑھے، شفاعت چاہیے قرآن پڑھے، بلاغت چاہیے قرآن پڑھے، فصاحت چاہیے قرآن پڑھے، شجاعت چاہیے قرآن پڑھے، ثواب چاہیے قرآن پڑھے، جزا چاہیے قرآن پڑھے، جنت چاہیے قرآن پڑھے، اجر چاہیے قرآن پڑھے، حوریں چاہیے قرآن پڑھے، کوثر چاہیے قرآن پڑھے، ایمان چاہیے قرآن پڑھے، آخرت میں درجات چاہیے قرآن پڑھے، اللہ کا قرب چاہیے قرآن پڑھو، پیغمبر کا قرب چاہیے قرآن پڑھو۔ مگر اب یہ قرآن میں بڑی کشش ہے، قرآن میں بڑی جاذبیت ہے، قرآن میں بڑی معنویت ہے، قرآن میں بڑی افادیت ہے، قرآن میں بڑی بلاغت ہے، قرآن میں بڑی فصاحت ہے۔ قرآن یہ معنی و مفہوم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، آج تک اس کی گہرائی تو کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اس سے موتی کیا نکالیں گے؟ اس سے انسان ظاہر ہے کہ اس وجہ سے قرآن کی اگر کسی نے مدح کی، قرآن کی کسی نے قرآن کی مدح، کسی نے قرآن پر اگر کچھ گفتگو کی روشنی ڈالی تو سارے کے سارے بزم پیغمبر میں ہم کسی کے مرتبے کا انکار نہیں کرتے، مگر اس کو کیا کہا جائے جو کبھی نہ بولا۔ اگر کوئی بولا ہے توحید کے بارے میں کوئی بولا تو علی بولے، قرآن کے بارے میں کوئی بولا تو علی بولے، اللہ کی معرفت کے بارے میں کوئی بولا تو علی بولے، تھے سب، مگر بولنے کے لیے زبان چاہیے، علم چاہیے،
چاہیے، فصاحت چاہیے، بلاغت چاہیے، تو ماننا پڑے گا کہ جیسا علم علی کا تھا کسی کا نہیں تھا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ماننا پڑے گا نا کہ دیکھیے کیا دنیا نے مولا علی کے ذکر پر، مولا علی کے نام پر، مولا علی کے خاندان پر، مولا علی کے فضائل پر، مولا علی کے مناقب پر، مولا علی کے مراتب پر، مولا علی کی سیادت پر، مولا علی کی ولادت پر نہ جانے کتنے پردے ڈالے، کتنے پردے ڈالے۔ کیفیت کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے ذوق میں اضافہ فرمائے، آپ کے شوق میں اضافہ فرمائے، آپ کی محبت اہل بیت کی بزم میں حاضری میں مزید اضافہ فرمائے۔ مگر آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لے لیں، دیکھیے آج کل کوئی بات چھپی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ دیا۔ اس وجہ سے آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ جو بڑی بڑی کتابیں بڑی بڑی لائبریریوں میں مل جاتی تھیں، آج چھوٹی سی چپ میں مل جا رہی ہیں، ہے نہیں کہ صاحب کہ ایک بٹن آپ آن کیجئے، وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کتابیں آپ کے مختصر سے موبائل میں آ جا رہی ہیں، مختصر چپ میں آ جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے تو آج کا زمانہ تحقیق کا زمانہ ہے، جستجو کا زمانہ ہے، تلاش بسیار کا زمانہ ہے۔ تو اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ لوگ پردے ڈال دیتے تھے، نہیں، آج تو تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ صاحب یہ کیا لکھا ہے، یہ کہاں سے؟ تو تاریخ بعد 1400 برس سے نام علی پر، ذکر علی پر، فضائل علی پر، مناقب علی پر اس قدر پہرے لگائے گئے، اس قدر پہرے لگائے گئے کہ نام رکھنا مشکل تھا۔ نام رکھنا، کوئی تاریخ پڑھے کہ صاحب تاریخ ان کے ہاتھ میں تھی، قلم ان کے ہاتھ میں تھا، اوراق ان کے ہاتھ میں تھے، رائٹر ان کے تھے، دولت ان کے تھے، اقتدار ان کا تھا، حکومت ان کی تھی، سلطنت ان کی تھی۔ تو نام علی لینا مشکل تھا۔ نام علی عالم یہ تھا کہ خود مولا کے گھرانے میں بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو مولا کے چاہنے والے اگر روایت کرتے تھے تو مولا علی کا نام نہیں لیتے تھے، ابو زینب کہتے تھے۔ ابو زینب، یہ کیوں؟ اس لیے زبان کٹا کر دی جائے گی، گلا کاٹ دیا جائے گا، گھر مسمار کر دیا جائے گا۔ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی آپ دیکھیے تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ اگر علم کی بات کی جائے تو علی کا علم سامنے آئے گا، حلم کی بات کی جائے تو حلم علی سامنے آئے گا، شجاعت کی بات بھائی 1400 برس کے بعد بھی اگر کسی کی شجاعت کائنات میں مشہور ہے تو میرے مولا کی ہے، اور تاریخ میں سب مل جائے گا کون کب کہاں کہاں بھاگا۔ اب کہتے ہیں صاحب یہ نہ کہیے کہ یہ تشریف لے گئے تھے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ تو آپ دیکھیں کہ علم کی کوئی بھی آپ جستجو کر لیں، چاہے وہ علم معنوی ہو، علم فلسفہ ہو، علم منطق ہو، علم ادراک ہو، علم معرفت ہو، توحید کا معاملہ ہو، رسالت کا معاملہ ہو، نبوت کا معاملہ ہو، اور ہر جگہ آپ کو اگر کوئی ملے گا تو کسی صحابی کا کوئی علم نہیں ملے گا، کوئی علم نہیں۔ ہاں نام مل جائیں گے فلاں نے فلاں سے، اب عالم تو یہ ہے کہ آپ کو کسی صحابی نماز سب پڑھ لیں، ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، پابندی سے پڑھنی چاہیے، وقت پر پڑھنی چاہیے۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، نماز کی بڑی عظمت ہے، نماز کے بڑے اجر ہیں، نماز کا بڑا ثواب ہے، نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رغبت کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، رزق کے لیے، برکت کے لیے، عمر کے لیے، صحت کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھرانے اور اپنے خاندان کی ترقی کے لیے نماز یقیناً باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ مگر آج تک کوئی مفتی ایسا نہیں ملے گا جس نے 2 رکعت نماز نبی کی بتائی ہو کہ نبی نے 2 رکعت نماز ایسی پڑھی۔ ہاں ملے گا تو کہیں رکوع مل جائے گا، کہیں سجدہ مل جائے گا، کہیں قیام مل جائے گا، کہیں تشہد مل جائے گا، مگر کسی بھی صحیح سے صحیح کتاب میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ کسی کو یہ بیان کرنا
پڑے کہ میرے نبی نے 2 رکعت نماز ایسے ادا فرمائی. سب پڑھتے تھے نبی کے پیچھے, سب پڑھتے تھے نبی کے پیچھے. پڑھنا اور ہے, حفاظت کرنا اور ہے. نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. حدیثوں کی کتابیں کھنگال ڈالیے, تفسیروں کو دیکھ لیجئے, نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے کسی معتبر سے معتبر کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی زمانے کا مفتی نبی کی 2 رکعت نماز کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کر سکے کہ نبی نے وضو ایسے کیا, نبی نے اذان ایسے کہی, نبی نے اقامت ایسے کہی, نبی نے نیت ایسے کی, نبی نے تکبیرۃ الاحرام ایسے کیا, نبی نے رکوع ایسے کیا, نبی نے قیام متصل پر رکوع ایسے کیا, نبی نے سجدہ ایسے کیا, نبی نے سجدے کے بعد سجدہ جو کیا تو کتنا وقفہ رکھا, اور پھر وہ نبی کا قیام بتائے, نبی کا وہ تشہد بتائے. نہیں ملے گا. ہاں ملے گا تو میرے مولا کے دروازے پر ملے گا, اہل بیت گھرانے میں ملے گا, بلکہ 2 رکعت نماز نہیں پوری شریعت ملے گی تو علی کے گھر میں ملے گی. پوری شریعت, پوری شریعت. اور عالم یہ کہ شریعت دیکھیے, چند آیتوں کا نام شریعت نہیں ہے, چند احکام کا نام شریعت نہیں ہے, چند مسائل کا جان لینا شریعت نہیں ہے. یہ تو ہم مولویوں کا کام ہے. 2 مسئلہ جان لیا مفتی بن گئے, 2 مسئلہ جان لیا آیت اللہ بن گئے. ارے سب سے بڑے آیت اللہ علی ہیں, سب سے بڑی حجت اللہ میرا مولا ہے, میرا امام ہے. تو اب دائرے کے اب یہ دیکھیے, تو اب شریعت کسی 2-4 کتابوں کے علم کا نام نہیں ہے. اب شریعت کیا ہے؟ کہا صاحب شریعت اسے کہتے ہیں جس میں آدم کا علم بھی ہو, نوح کا تقویٰ بھی ہو, ابراہیم کی خلت بھی ہو, عیسیٰ کا ذوق بھی ہو, موسیٰ کا تقویٰ, موسیٰ کی ہیبت بھی ہو. اور عالم یہ ہو کہ جب میرا مولا ورق الٹے تو آدم کا صحیفہ کہ یقیناً آپ وارث آدم ہیں. جب میرا مولا نوح کا صحیفہ پڑھے تو نوح کی صدا ہے کہ یقیناً آپ وارث نوح ہیں. وہی وجہ ہے کہ جس مقام پر بھائی روایت شاہد ہے, واقعہ شاہد ہے کہ نہیں, کہ نبی نے فرما دیا کہ جو چاہتا ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی ذوقہ والى ابراہیم فی خلتہ والى عیسیٰ فی تقویٰ فلینظر الى علی بن ابی طالب, کہ اس کو چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے, اس لیے کہ علی کے چہرے میں آدم کا علم ملے گا, نوح کا تقویٰ ملے گا, ابراہیم کی خلت ملے گی. تو مجھے لفظوں کو بدل کے کہنے دیجئے کہ جب کمالات بکھرتے ہیں تو انبیاء بنتے ہیں, اور جب کمالات سمٹتے ہیں تو علی مرتضیٰ بنتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دے, محمد والے محمد. آج دنیا علی کے علم پر, علی کے حلم پر, علی کی شجاعت پر, علی کی سخاوت پر, علی کی بہادری پر, علی کی دلیری پر, علی کی فصاحت پر, علی کی بلاغت پر, علی کے نطق پر, علی کے خطبے پر, علی کے کلام پر, علی کے بیان پر, علی کی معرفت پر ناز کر رہی ہے. اور کہہ کے جوش ملیح آبادی کہ ہند سے سوئے نجف پرواز کرنا چاہیے, ہند سے سوئے نجف پرواز کرنا چاہیے, جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آج دنیا آپ دیکھیں, آپ علم نحو کی بات کر لیں, علم نحو جہاں کہ صاحب وہ قاعدہ ہے, قانون ہے کہ صاحب علم عربی گرامر میں بہت سارے اصول ہیں, بہت سارے قوانین ہیں. ان میں سے عربی کے لیے 2 بڑے اہم ترین رول ہیں, گرامر ہیں. ایک کو نحو کہا جاتا ہے, ایک کو صرف کہا جاتا ہے.
اب ظاہر ہے کہ عربی مدارس میں چاہے وہ چھوٹا مدرسہ ہو بڑا مدرسہ ہو، ہندوستان پاکستان وہ ایران عراق چاہے جس سرزمین پر چلے جائیے، اگر وہ اسلامی مدرسہ ہے تو وہاں ابتدا میں صاحب یہ دو قانونی کتاب ضرور پڑھائی جاتی ہے، جو گرامر کے اعتبار سے نحو کیا ہے صرف کیا ہے۔ تو آج دنیا نحو پر ناز کر رہی ہے، صرف پر ناز کر رہی ہے کہ صاحب یہ لفظ آیا تو کہاں سے آیا، اس میں جار کیا ہے، مجرور کیا ہے، حذف کیا ہے، محذوف کیا ہے، کون لفظ کیسے بولا جائے، زبر کے ساتھ پڑھا جائے، زیر کے ساتھ پڑھا جائے، پیش کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو اب یہ تو دنیا دیکھے آج علم نحو پر بڑا ناز ہو رہا ہے، مگر پوچھو صاحبان علم سے یہ علم نحو کا موجد کون ہے تو سب آواز دیں گے۔ اب دیکھیے بات یہ تاریخ کی ہے کہ اب جو قرآن مجید بحمداللہ جزاک اللہ ہمارے گھرانوں میں ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں، ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے بچے ہمارے نونہال ہمارے آغوش کے پروردے جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو صاحب زبر بھی لگا ہوا ہے، زیر بھی لگا ہوا ہے، پیش بھی لگا ہوا ہے، جزم بھی بنا ہوا ہے، کہاں وقف ہے کہاں وقف نہیں سب ہے۔ مگر جب قرآن نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ جیسے ہم مرثیہ پڑھتے ہیں، ابھی جاوید بھائی نے پڑھا، دوسرے صاحبان نے پڑھا، تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ ہماری زبان ہے تو ہمیں زبر زیر لگانا نہیں ہے، لگا ہوا ہے۔ آپ ادب پڑھ رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں تو شعر کے نیچے جو ہے وہ زیر لگا ہوا ہے، یہ پر جزم ہے، رے پر جزم ہے۔ لیکن جو اردو نہیں جانتے تو وہ صاحب زبر زیر لگا کر کے آتے ہیں کہ صاحب تاکہ کنفیوژن نہ ہو، اشتباہ نہ ہو، کسی قسم کا سہو نہ ہو۔ تو چونکہ جب قرآن نازل ہوا تو عربی زبان میں نازل ہوا، تو اب یہ ہوا کہ صاحب جب ساری دنیا میں اسلام پروان چڑھنے لگا، عرب عجم میں آ گئے، عجم عرب میں چلے گئے، تو اب وہ دیکھا کہ ایک دن ابو الاسود الدؤلی دوڑے دوڑے مولا کے بڑے محبوب ترین شاگرد ہیں، ایسے شاگرد کہ دنیا نے دولت دینی چاہی، سلطنت دینی چاہی، درہم دینے چاہے، دینار دینے چاہے، کہا یہ سب لے جاؤ، میرے لیے علی کی محبت ہی بہت ہے، علی کی محبت ہی بہت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے خریدنا چاہا، مولا کے غلام نے آواز ہے ہم خریدے نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے خریدے وہ جاتے جن کا شجرہ غلط ہوتا ہے، جن کا نسب غلط ہوتا ہے، حسب غلط ہوتا ہے، جو ماں کی پاک آغوش میں پیدا ہوئے ہوں وہ تو علی کے ایسے دیوانے ہوتے ہیں، ایسے عاشق ہوتے ہیں، ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں کہ اگر سولی پر بھی لٹکا دیا جائے تو یا علی یا علی یا علی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ابو الاسود الدؤلی مولا کے چاہنے والے آئے، یا امیر المومنین غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، غضب ہو کیا ہوا؟ کہا لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، جہاں پیش ہونا چاہیے وہاں زبر لگا رہے ہیں، جہاں زبر ہونا چاہیے وہاں ضمہ لگا رہے ہیں۔ تو مولا نے قانون بیان کیا، اصول مرتب کیے، اسم بتایا، فعل بتایا، حرف بتایا، اور کہا اب تم اس سسٹم سے تم یہ اصول تعبیر کرو، اصول مرتب کرو، تو وہ علم نحو بنا، علم صرف بنا۔ تو پتا چلا آج دنیا میں جہاں بھی مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، زبر زیر جو لگا ہوا ہے یہ نہ کسی خلیفہ کا احسان، نہ کسی بادشاہ کا احسان، نہ کسی اموی کا احسان، نہ کسی عباسی کا احسان، یہ احسان ہے میرے مولا علی کا، کہ مولا نے زبر زیر نہ لگوایا ہوتا تو تم کب کے زبر زیر ہو گئے ہوتے۔ یہ مولا نے تمہیں بلندی عطا فرمائی ہے، آتش عشق علی سرد اگر ہو جاتی اس زمانے میں نہ ملتا کوئی انسان ہم کو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے آپ دیکھیں کہ آج دنیا علم علی پر، حلم علی پر، شجاعت علی پر، اور یہ بھی کیا مولا کے چاہنے والوں کی قسمت ہے، نصیب ہے کہ صاحب دیکھیے تخت پر بٹھا دینا، خلافت پر بٹھا دینا بہت آسان ہے، مگر آپ پوری تاریخ کا جائزہ لے لیجئے، خطبہ ملے گا میرے مولا کا، بیان ملے گا میرے مولا کا، علم ملے گا میرے مولا کا۔ اب زمانہ گزر گیا تو اب کہنے سے یہ فلاں کی بندوق ہے،
دیکھیے اب لوگ کیا کیا میڈیا میں لے کر کے آ رہے کہ صاحب یہ فلاں کی بندوق ہے. ارے جو ایک تلوار نہ اٹھا سکے وہ بندوق کیا چلائے گا؟ اور یہ بھی سوچنے والے کہ اس زمانے میں کہاں سے. تو ظاہر ہے کہ یہ کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو آج دیکھیں کتابیں مشہور میرے مولا کی، تقریریں مشہور میرے مولا کی، خطبے مشہور میرے مولا کے، بیان مشہور میرے مولا کے، جملے مشہور میرے مولا کے. اب حسد کا بھی کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ہر جگہ علی بول رہے ہیں، محراب میں علی بول رہے ہیں، منبر پر علی بول رہے ہیں، مسجد میں علی بول رہے ہیں، منبر پر علی بول رہے ہیں، نماز میں علی بول رہے ہیں، جنگ میں علی بول رہے ہیں، راز میں علی بول رہے ہیں، باز میں علی بول رہے ہیں، دشمن کے سامنے علی بول رہے ہیں، دوست کے سامنے علی بول رہے ہیں. تو کہا علی کا منبر چھین لو، کہا علی کا منبر چھین لو اور علی کا تخت چھین لو. تب دیکھے کیسے بولتے ہیں. تو پہلے امام کا منبر چھینا تو مولا نے خطبہ دیا تو نہج البلاغہ دنیا سے روشناس کرایا، اور میرے چوتھے امام کا مصلی چھین لیا تو آپ نے صحیفہ سجادیہ سے دنیا کو روشناس کرایا اور کہا ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، یہ علم بھی اللہ کی طرف سے، عطا بھی اللہ کی جانب سے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو اگر میرے مولا کی فصاحت، بلاغت، اللہ سے قربت، توحید کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں، نبوت کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں، قرآن کی عظمت کے سلسلے میں، حشر نشر صراط سب کے سلسلے میں اگر کسی کو معلومات چاہیے تو صرف میرے مولا کا خطبہ پڑھ لیں. میرے مولا کا خطبہ پڑھ لیں. نہیں بڑا مشہور واقعہ ہے نہیں کہ دنیا کے ایک سائنٹسٹ نے وہ چیونٹی پر ریسرچ کی. بڑا مختصر سا یہ کیڑا ہوتا ہے نا چیونٹی پر، نمل جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں، ریسرچ کی اور 20 سال اس نے صرف کیے تب جا کر کے چیونٹیوں کے بارے میں انہیں کچھ حاصل ہو سکا. اور جب وہ لکھ کے آ گئے تو کسی شیعہ نے مولا علی کا نہج البلاغہ میں جو چیونٹیوں پر خطبہ ہے وہ پیش کر دیا. وہ حیران رہ گیا کہ ہم جس تحقیق کو 1400 برس بعد لے کر کے آئے، میرے مولا نے 1400 برس پہلے وعدے کر کے بتایا کہ تم علی کے علم کی انتہا کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب کسی نے ابو علی سینا سے پوچھا تھا، بڑے مشہور، دیکھیے تو تفصیلی گفتگو ہے اور ظاہر ہے کہ چوتھے امام تک میں پہنچ رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیے ابو علی سینا سے پوچھا تھا، بڑے مشہور فلسفی گزرے فلاسفر، ان سے پوچھا تھا کہ آپ علی کو اپنا امام کیسے مانتے ہیں؟ تو بڑی بہترین دلیل ابو علی سینا نے بیان فرمائی اور کہا کہ لوگوں کا علی کے دروازے پر آنا اور علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. احتیاج الکل الیہ واستغناہ عن الکل، لوگوں کا علی کا محتاج بن جانا اور علی کا سب سے مستغنی بن جانا، اس بات کی دلیل ہے کائنات کا امام میرا علی ہے، کائنات کا امام میرا علی ہے. یہی وجہ ہے سب نے پوچھنے کے لیے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائیں. صاحب یہ معنی بتا دیجئے، یہ معنی بتایا ہے نہیں. عالم یہ تھا کہ تخت پر بیٹھ گئے، کلالہ کے معنی نہیں معلوم تھا، تخت پر بیٹھ گئے میراث کا مسئلہ نہیں معلوم تھا، تخت پر بیٹھ گئے فقہ اسلامی سے محرومی تھی. اور عالم سے جب کوئی سوال ہوتا تھا تو بیٹی سے پوچھتے تھے بیٹی تو بتا دے بیٹی. ارے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ چلو پر پانی میں ڈوب مرے. اس لیے بحمدللہ میرا مولا وہ ہے کہ جو نہ کسی صحابی کے دروازے پر گیا، نہ کسی حاجی کے دروازے پر گیا، نہ کسی مکی کے دروازے پر، نہ کسی مدنی کے دروازے پر، بلکہ مصلی بچھا دیا، پروردگار تو میرا میں تیرا. اور دنیا کو بتایا کہ چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، دیکھو میرے در کی معراج تو دیکھو، میرے در کی عظمت تو دیکھو، میرے در کی فضیلت تو دیکھو. جبریل یہاں آ رہے ہیں، میکائیل یہاں آ رہے ہیں، اسرافیل یہاں آ رہے ہیں، اسرائیل یہاں آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ اگر فصاحت و بلاغت کو دیکھنا ہے تو علی کا خطبہ دیکھو. اور اگر اللہ سے کیسے قربت حاصل کی جاتی ہے،
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کیسے پھیلائے جاتے ہیں. ہمارے الطاف بھائی نے بھی مجھ سے گزارش کی کہ آپ صحیفہ سجادیہ پہ روشنی ڈال لیجیے گا. ظاہر ہے کہ مولا کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں کہ ظاہر ہے کہ چند منٹ میں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال کہ بس صرف وہ اشارہ ہی کافی ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ اللہ سے کیسے قریب ہوا جائے، اللہ سے کیسے مانگا جائے. ہیں بہت سارے، مگر کسی کی کوئی ایک چھوٹی سی دعا بھی تو بتا دے. دیکھیے یہ مذہب شیعہ کا افتخار ہے کہ وہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے وہ جنازے تک ہر عمل فقہ جعفری کے مطابق، اہل بیت کے حکم کے مطابق کہ صاحب عقیقے میں کیا دعا پڑھی جائے، جانور ذبح ہو تو کیا دعا پڑھی جائے، بچے کو اذان کیسے سکھائی جائے، بچے کو اذان اقامت کیسے بتائی جائے، اور تمام باتیں. اور عالم یہ کہ آپ دیکھیے دنیا میں مرنے والے روز مرتے ہیں، مگر سب کا مرنا اور ہے، علی والوں کا مرنا اور ہے، علی والوں کا مرنا اور ہے. سب مرتے تو ہلاکت کی بنیاد پر، علی والے مرتے شہادت کی بنیاد پر. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد آل ہم محمد. اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے، ظاہر ہے آج کے زمانے میں ہر چیز بڑی آسان ہے، بڑی خالی آپ جو ہے اپنے موبائل پر وہ لکھیے، وہ فوراً مولا کا خطبہ، مولا کی دعا، یہ میرے مولا نے بتایا. اور ظاہر ہے کہ جہاں خطبہ، جہاں صحیفہ سجادیہ مشہور ہے، وہاں میرے مولا علی کا دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ علویہ، صحیفہ علویہ بھی، اور باپ دادا اور بیٹے کے دونوں بے عین الفاظ کا فرق ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بتائیے دیکھیے اب ظاہر ہے کہ مولا علی، مولا چوتھے امام، جو صحیفہ سجادیہ جس میں بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں، اور بحمد اللہ جزاک اللہ ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، نماز گزاران، بیٹے بیٹیاں، بڑے بوڑھے، بچے نوجوان، وہ جو بھی دعا پڑھتے ہیں تو اپنی جانب سے کوئی دعا نہیں پڑھتے، وہ سب وہی دعا جو معصومین نے بیان فرمائی. دیکھیے ہماری دعا میں اور معصومین کی دعا میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں، وہ معصوم ہیں. ہماری زبان سے الفاظ میں کم و بیشی ہو سکتی ہے، کبھی کچھ نکل جائے گا، کبھی کچھ، تو ضروری نہیں کہ وہ الفاظ میں جاذبیت پیدا ہو جائے. اس لیے ہمارے علماء معصومین کا حکم ہے کہ زیادہ تر تم وہ دعائیں پڑھو کہ جو معصومین نے نقل کی ہے، معصومین نے تمہیں تعلیم دی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں دعائے صبح ہمارے یہاں ہے کہ صاحب وہ ایک دو دعا تھوڑی ہے. اور یہ چوتھے امام کہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں، جن کی دعاؤں کو آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ کہ جس میں یہ عالم یہ ہے کہ صبح ہونے پر یہ دعا پڑھی جائے، سورج نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، غروب ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، زوال کے موقع پر یہ دعا پڑھی جائے، ظہر کے ہنگام میں یہ دعا پڑھی جائے، عصر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، عشاء کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، بستر سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، عید کے موقع پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو، پلٹ کر کے آؤ تو یہ دعا پڑھو. جمعے کی حفل عالم یہ ہے کہ ہر تعلیم کو اہل بیت نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے. اور عالم یہ ہے کہ صاحب وہ امام کی وہ دعائیں کہ جو اسبوع کہ 7 دنوں کے یہ کہ صاحب ہفتے کے دن یہ دعا، اتوار کے دن کی یہ دعا، دوشنبے کے دن کی دعا، منگل کے دن کی یہ دعا، چہارشنبے کے دن کی دعا، جمعرات کے دن کی یہ دعا، جمعے کے دن کی یہ دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہینوں کی دعا کہ صاحب یہ مہینے میں یہ دعائیں کی جائیں، صاحب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھی جائے، چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھی جائے. یہ کس نے بیان فرمایا؟ قسم خدا کی اگر یہ تعلیم نہ دیتے تو دنیا کو معلوم ہی نہ ہوتا دعا کیسے مانگی جاتی ہے. انہوں نے دعا کا سلیقہ بتایا، وتیرہ بتایا، سلیقہ بتایا، ڈھنگ بتایا، رنگ بتایا، اخلاص بتایا، کب دعا کی جائے، کیسے دعا کی جائے، کس عالم میں دعا کی جائے. اور یہ بات یاد رکھو کہ کس سے مانگ رہے ہو یہ بھی تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھو کہ نہیں صاحب وہ ہو مصلی پر اور دل کہیں
اور ہے، وہ عبادت خانے میں ذہن کہیں اور ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب مولا کی یہ دعائے صحیفہ سجادیہ کا بڑا چرچا ہوا، بڑا تذکرہ ہوا، تو عالم یہ ہے کسی ہندوستان، ہمارے اس ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں بر صغیر کے، علامہ سید مجتبیٰ حسین کامو پوری، جو غازی پور ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، کہ جب وہ مصر تشریف لے گئے اور اپنے جامع ازہر کے وائس چانسلر کے سامنے وہ صحیفہ سجادیہ رکھا تو حیران و پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اب تک ہم نے ایسی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھا ہی نہیں تھا، کاش یہ ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ ساری کی ساری باتیں وہ جو معصومین نے بیان فرمائی ہیں، نقل فرمائی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ دعائیں وہ سید سجاد کا صحیفہ سجادیہ کا چرچا ہوا تو علامہ سرکار مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ بغداد کا ایک بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، بہت بڑا اللہ والا تھا. کچھ اللہ والے علی کو چھوڑ کر اللہ بننا چاہتے ہیں، علی کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں. یہ شیطان کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے بندے نہیں بنیں گے. اس لیے کہ اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو توسل علی سے کرنا پڑے گا. بغیر علی اور اہل بیت کے توسل کے اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو چنانچہ ہوتا ہے کہ صاحب ہے کچھ نہیں اور لوگ بڑھائے جا رہے ہیں، چڑھائے جا رہے ہیں، صاحب کے صاحب نہیں، صاحب ان میں بڑے جلوے ہیں، بڑے رنگ ہیں، بڑے ڈھنگ ہیں. تو اس عابد کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ یہ دیکھیے شیعوں کے، یہ دیکھیے ہر زمانے میں ہم سر فہرست رہے ہیں، ہر زمانے میں ہمارا چرچا رہا ہے، ہر زمانے میں ہمارا تذکرہ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ شیعوں کے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، آپ بھی بہت بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، حاجی ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے. یہ دعا کہ مثل آپ بھی کچھ دعا بیان کر دی، یہ تیار کر دی. کہا یہ تو منٹ بھر میں ہو جائے گا. کہا یہ منٹ بھر میں، کہا تو لکھ دیجیے. وہ قلم دے دیا، کاغذ دے دیا. اب وہ سوچتے رہے ایک لفظ نہیں لکھ سکے، مر گئے، موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا. دنیا کو بتایا کہ جو علی کے مقابلے میں آتا ہے صحیح ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ میرے مولا کی دعائیں، یہ میرے مولا کی مناجات. اور عالم یہ کہ دیکھیے امام سید سجاد علیہ السلام کی زندگی کی حیات طیبہ کے بڑے سارے واقعات ہیں. اور ان میں سے یہ کہ وہ ہشام بن عبد الملک حج بیت اللہ کے لیے گیا، مگر اس قدر ازدحام تھا. یہ واقعہ آپ کو ہر تاریخ میں مل جائے، عربی، اردو، فارسی، کسی بھی زبان میں اگر تاریخ لکھی گئی ہے تو یہ واقعہ. تو وہ ہشام بن عبد الملک کا بیٹا، خلیفہ زادہ ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، نوکر چاکر شاہی ٹھاٹ باٹ سے حج بیت اللہ کے لیے گیا. مگر جب وہ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا موقع نہیں ملا، کسی نے لفٹ ہی نہیں دی. صاحب نے نو لفٹ کر دیا، یہ صاحب جا رہے ہیں پھر واپس آ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں پھر واپس آ جا رہے ہیں. اتنے میں اس کے غلاموں نے کرسی رکھ دی، سرکار بیٹھ جائیے، بڑی بھیڑ ہے، بڑا رش ہے، بڑا ازدحام ہے، جب فری ہو جائیں گے کچھ مطاف کا مقام تو آپ چلیے گا، یہ بیٹھ. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک ایسی عظیم شخصیت مطاف میں داخل ہوئی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عظیم شخصیت مطاف میں خانہ کعبہ کے شہر میں داخل ہوئی کہ مجمع ایسے پھٹا جیسے شیر کو دیکھ کر روباہیں دور ہو جاتی ہیں. اور میرا مولا گیا
اور بڑے اطمینان سے استعلام کیا، بڑے اطمینان سے حجر اسود. مورخ نے یہی لکھا کہ امام علی ابن الحسین نے حجر اسود کا بوسہ لیا. یہ معاف کیجیے روایت نہیں ہے، یہ اس کی روایت. عقیدت یہ ہے کہ امام نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا، بلکہ حجر اسود میرے امام کے ہاتھ کو چومنے کے لیے آ گئے. جزاک اللہ. صلوات بر محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جب مجمع نے یہ کیفیت دیکھی تو جو ہشام بن عبد الملک کے حوالی موالی حواشی وہ تھے حاشن، سرکار یہ کون یہ کون؟ اس نے کہا لا عارف، میں تو نہیں پہچانتا. دیکھیے یہ سب چپ ہو جاتے ہیں مگر شاعر کبھی چپ نہیں ہوتا ہے. یہ سب چپ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میرے امام نے نہ کسی خطیب کو منبر پر بٹھایا، تاریخ ہے، تاریخ سید تاریخ داداری ہے. میرے امام نے نہ کسی عالم کو منبر پر بٹھایا، نہ کسی ذاکر کو منبر پر بٹھایا، شاعر کو منبر پر بٹھایا، دیبل کو منبر پر بٹھایا، فرزدق کو منبر پر بٹھایا اور دنیا کو بتایا عالم چپ ہو سکتا ہے، ذاکر چپ ہو سکتا ہے مگر شاعر چپ نہیں ہو سکتا ہے. تو امام کے تھے درباری شاعر فرزدق، حمام ابن غالب، بڑا مشہور لقب ہے فرزدق. وہ بنی امیہ کے درباریوں میں تھے مگر بات ایسی آ گئی، حق پر بات آ گئی تو وہ جناب فرزدق کی رگے حمیت پھڑک اٹھی اور کہا رے اس سے پوچھتے ہو یہ کیا بتائے گا نجس آغوش میں پلنے والا کہ یہ طیب و طاہر کون ہے؟ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں. اب فرزدق نے بڑا بہترین قصیدہ فی البدی. فی البدی کیا ہوتا ہے؟ کہا صاحب آپ نے کوئی محفل مقاصدہ منعقد کی، محفل مسالمہ منعقد کی، وہ پروگرام رکھا ہے نہیں ہوتا ہے. کب صاحب آپ نے مصرع دے دیا، وہ 8 دن پہلے 10 دن پہلے 1 مہینہ پہلے صاحب فلاں شاعر کو سارے شعراء کو بلا لیا کہ صاحب آپ کو اس مصرے پر کلام پیش کرنا ہے، اشعار پیش کرنے. اب وہ صاحب سوچتے رہے، کچھ ابھی کچھ بعد میں، کچھ 2 دن بعد، کچھ 10 دن بعد. یاد آ رہا یہ ہے کہ صاحب وقت کے اعتبار سے ایک فی البدی یعنی فوراً بس ادھر مصرع دیا جائے اور ادھر کلام تیار ہو جائے. یہی اصل شاعری کی پہچان. اسی لیے جو شاعروں کا امتحان ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ پہلے سے مصرع نہیں دیتے ہیں، پہلے دعوت نامہ بھیج دیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، تب کہتے ہیں اب ترہی مکالمہ ہے، ترہی مسالمہ، تاکہ پتہ چلے آپ کتنے پانی میں ہیں، ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ جناب فرزدق نے وہ فی البدی بڑا طولانی قصیدہ میرے مولا کی شان میں بیان فرما دیا اور فرماتے ھذا الذی تعرف الفتح وطاطہ والبیت یعرف والحل والحرم. ارے یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی آہٹ کو خانہ کعبہ پہچانتا ہے، اور اگر نہ پہچانتا ہوتا تو علی کی ماں کو جدار حرم نے رستہ نہ دیا ہوتا. محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. ھذا الذی تعرف الفتح وطاطہ والبیت یعرف والحل والحرم. یہ وہ ذات ہے کہ جن کو ہل بھی پہچانتا ہے، حرم بھی پہچانتا ہے. تجھے خبر ہی نہیں ہو جاہل، تجھے کیا خبر یہ کون ہے؟ یہ ابن خیر ہیں، ابن خیر ابو الخیر کے بیٹے ہیں، ابن خیر ہیں سید الانبیاء کے، یہ وارث ہیں اور سیدتو نساء العالمین کے بیٹے ہیں. اور قسم خدا کی یہ وہ گھرانہ ہے کہ ما قالا لا قط. یہ وہ گھرانہ جنہوں نے کبھی اپنی زبان پر حرف لا کو استعمال ہی نہیں کیا. عربی میں لا کے معنی نو نہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کی زبان پر کبھی لا آیا ہی نہیں. لولا التشہد لا کانت لاؤہ نامو. اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کی زبان پر کبھی لا آتا ہی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ گویا فرزدق نے جو یہ قصیدہ پڑھا تو جلنے والا جل گیا.
آج بھی لوگ جل رہے ہیں صاحب یہ مدح کیوں ہو رہی؟ ارے بھائی تمہارا بھی کسی خاندان سے کوئی رشتہ ہو تو لاؤ بھائی، کوئی قصیدہ ہے، کوئی حسب ہے، کوئی نسب ہے، معلوم ہے اندھیروں میں پیدا ہونے والوں کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا ہے، ذکر ان کا ہوتا ہے جو نوری ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، سکی ہیں، اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ لولا تشہد لکانت لاہ لا نامو، کہ اگر تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو ان کی زبان پر کبھی لا کا لفظ نہ آتا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کی لا نے اور میرے مولا کی نام نے دین کو پروان چڑھایا۔ اگر ذوالعشیرہ میں میرے مولا کی نام نہ ہوتی، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، ہے نا؟ ذوالعشیرہ میں میرے نبی نے پوچھا تھا، سب سے بڑے جیالے تھے، بڑے عزم و ہمت والے تھے، یہی پوچھا تھا نہیں کون ہے؟ میں تمہارے درمیان دین و آخرت کی بہترین چیز لے کر کے آیا ہوں، تم میں کون ہے جو میری مدد کرے، میری حمایت کرے، میری نصرت کے، تاکہ میرے بعد وہ میرا جانشین بن جائے، میرا وزیر بن جائے، میرا خلیفہ بن جائے؟ سب چپ ہو گئے۔ پتہ چلا دعوت کھا کے چلا جانا بہت آسان ہے، مگر نبی کی آواز پر لبیک کہنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ میرا مولا تھا۔ سب کم و بیش 40 افراد کی تعداد مورخین نے لکھی دعوت ذوالعشیرہ میں، سب نے دعوت کھائی، خوب ڈٹ کر کے کھائی، بڑی بیٹنگ ہوئی، ہاں زبردست ہوئی جی، جیسی بیٹنگ اس دن ہوئی کبھی ہوئی نہیں ہے نا۔ اور کیسے کیسے لوگوں کے شکم تھے معلوم ہے؟ بنی امیہ کے ایک بادشاہ گزرا ہے، اب ہم نام لیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا نہیں، اس لیے کہ ہم بھی مسافر ہیں، یہاں کے حالات سے مجھے زیادہ واقفیت نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کی ہمت ہے، جرأت اس کے پیش نظر۔ تو چنانچہ کہ ایک بادشاہ گزرا بنی امیہ کا کہ جو ناشتے میں وہ ایک ٹرے انڈے ہضم کر جاتا تھا، مرغی کے نہ جانے کتنے چوزے اور بکری کے کتنے بچے ہضم کر جاتا تھا۔ تو جس کا ناشتہ ایسا ہو اس کا کھانا کیسا ہوگا؟ جس کا بریک فاسٹ ایسا ہو اس کا لنچ اور ڈنر کیسا ہوگا؟ اور یہ کب ہوا ہے؟ 100 برس کے بعد۔ تو جو 100 برس کے بعد، دیکھیے آج کل غذا لوگ کم کھا رہے نہیں، پہلے جو غذا میں غذا لوگ استعمال کرتا، رفتہ رفتہ ہوتے 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 اب انسان بس چاکلیٹ اور چنگم پر آ گیا، بس ایک چنگم مل جائے 24 گھنٹے پار ہو جاتے ہیں، مختصر۔ لیکن آپ ذرا 10 برس پیچھے جائیے، 50 برس پیچھے جائیے، بیک جائیے، تو ارے صاحب وہ صاحب کی ایک شوق ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اب جب بنی امیہ کا یہ ناخلف ایسا ہے تو اس کے باپ دادا کیسے نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کتنا بھر بھر کے کھایا۔ آج موقع ملا ہے نا، آج موقع ملا ہے، مگر دعوت کھانے والے تو بہت تھے، نبی کی آواز پر لبیک کہنے والا 2 ہی تھے، ایک علی تھے، ایک علی کے والد بزرگوار حضرت علی، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں۔ آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، تاریخ پڑھ ڈالیے، کہیں نہیں، کوئی نہیں۔ یا تو میرا مولا تھا یا پیغمبر کی حمایت کرنے والے، ان کا دل بڑھانے والے، ان کی پشت تھپتھپانے والے اگر کوئی تھے تو جناب ابو طالب۔ تو ذوالعشیرہ میں میرے مولا علی نے کہا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، نام نام نام۔ تو ذوالعشیرہ میں وہ میرے مولا نے نام کا فقرہ استعمال کیا، اور کربلا میں حسین نے آواز دی ان مثلی لا یبالی، میرے جیسا یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین کی نا اور میرے مولا علی کی ہاں، یہی تو دین کا کلمہ ہے، لا الہ۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ کیا ہے؟ یہ حسین کی نا الا اللہ، یہ علی کی ہاں۔ یہی تو کلمہ ہے کہ سارے خداؤں کا انکار کرنا اور حقیقی معبود کا اقرار کرنا۔ یہ کربلا اور ذوالعشیرہ
گویا باپ و بیٹے کی قربانی کا تذکرہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ذوالعشیرہ میں میرے نبی کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اور اگر حسین ابن علی نہ ہوتے، حسین ابن فاطمہ نہ ہوتے، حسین ابن زہرا نہ ہوتے تو کربلا میں دین بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ تو حسین نے اعلان کر دیا ان مثلی لا یبال، ارباب اذا کہہ دینا، پڑھ دینا، سن لینا، سینے پر ہاتھ مار لینا، آنسوؤں کا بہا لینا، یہ سب بہت آسان ہے، مگر کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے جنہوں نے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے اللہ کن کن مصائب کا تذکرہ کیا جائے۔ 25 محرم شب شہادت، اللہ اکبر، تو کچھ مصائب سماعت فرما لیجیے ارباب اذا۔ ہاں یہ اس امام کے مصائب ہیں کہ جو میلوں پیدل چلا ہے، ابھی ماشاءاللہ اجرکم اللہ 40 کا ہنگام آنے والا ہے، زیارت 40 کے لیے ماشاءاللہ سارے جہان کے مومنین نجف سے کربلا مشی کریں گے۔ علماء، خطبہ، ساری دنیا کے افراد، کتنا کلومیٹر ہے؟ سب زیادہ 90 کلومیٹر۔ ان 90 کلومیٹر کے درمیان کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سبیل بھی ہے، عالم یہ ہے، دوا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، پاؤں دبانے والے بھی ہیں، مساج کرنے والے بھی ہیں، سر دبانے والے بھی ہیں، چادریں دینے والے بھی ہیں، دسترخوان بچھانے والے بھی ہیں۔ آج تک کسی نے چادر تو نہیں لوٹی نا، آج تک کوئی ایسا کاش میں میرے مولا مجھے طاقت دو کہ میں پڑھ سکوں۔ سب ہے سماعت فرما لے باب ادا کہ جو یہ نجف سے کربلا مشی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں جتنے زائر جاتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کوئی 3 دن بعد پہنچتا ہے، 4 دن بعد پہنچتا ہے، 5 دن، اتنے سارے اہتمامات کے باوجود مگر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کا انتظام، یہ 40 کی خصوصی نعمت ہے، خصوصی اللہ کا کرم ہے کہ جتنے بھی زائرین گئے، جتنے بھی حاجی جاتے ہیں مکہ کا طواف کرنے، بیت اللہ میں جاتے ہیں، آنے والوں سے پوچھے صاحب کیا ہوا؟ ارے صاحب پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، یہ تکلیف تھی، وہ تکلیف تھی، یہاں اذیت ہو گئی، وہاں اذیت ہو گئی، وہاں صحت خراب ہو گئی، وہاں طبیعت بگڑ گئی، مگر آج تک ہمیں کوئی ایسا مریض بھی نہیں ملا کہ جو کہے کہ ہم نجف سے کربلا گئے، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، دوا نہیں ملی، ڈاکٹر نہیں ملا، چاہنے والے نہیں ملے۔ میرے ایک دوست ہے مولانا غلام معصوم صاحب، ان بنگلور میں رہتے ہیں، بڑی مجلسیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کے درجات، ان کے علم اور ان کی فصاحت و بلاغت میں، میرے بڑے جگری گہرے دوست ہیں، وہ زیارت پہ گئے تھے تو کہنے لگے مولانا کہ جو ہم نے وہاں کا نظام دیکھا تو مجھے ایک باقی میری طبیعت دل کے مریض ہیں تو ایک مرتبہ میری طبیعت نڈھال ہونے لگی تو انہوں نے اپنے میزبان جن کے ساتھ گئے تھے کرمانی صاحب کرکٹر، ان سے کہا کہ کرمانی صاحب اگر جوس سیب کا 1 گلاس جوس مل جائے تو میری طبیعت بحال ہو جائے گی۔ وہ کہتے میں نے کہنے کو تو کہہ دیا مگر دل میں خیال آیا یہ بھی مسافر، میں بھی مسافر، یہ بھی پردیسی، میں بھی پردیسی، یہ بھی راستے سے ناواقف، ہم بھی راستے سے ناواقف، بس میں نے کہا کہ پیچھے سے کسی نے گلاس بڑھا دیا، مولانا یہ لے۔ تو یہ 90 کلومیٹر کے فاصلے میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے، مگر ہائے میرا مولا سید سجاد، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، یہ پورا کتنا سفر ہوا معلوم؟ 5000 میل کا سفر میرے مولا سجاد نے کیا۔ کیفیت کیا تھی؟ کہیں درے لگائے جاتے تھے، کئی تازیانے لگائے جاتے تھے، کئی کوڑے برسائے جاتے
کہیں وہ مکانوں کی چھت سے آگ کے شعلے برسائے جاتے تھے، مگر میرا امام میرا امام، اللہ اکبر۔ دیکھیے آج بہت ساری جگہوں پر، مجھے یہاں کے بارے میں نہیں معلوم، مگر بہت ساری جگہوں پر ہم نے مجلسیں پڑھی، بہت سارے اذاخانے میں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صاحب باب الحوائج میں مجلس ہو رہی ہے، اذاخانے میں مجلس ہو رہی ہے، زری رکھی ہوئی ہے، مولا حسین کی زری رکھی ہے، مولا سجاد کا تابوت رکھا ہے، تو بہت سے لوگ قیدی بنتے ہیں، وہاں بیڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اکثر ہم نے یہ دیکھا وہ مجلسوں سے خطاب کرنا پڑا، ایک اچھا ہٹا کٹا نوجوان، بڑا لہیم بڑا شہین، اور اس کو جو گلے میں توق ڈال دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں، تو چند قدم چلنا دشوار، دروازے سے زری تک آنا مشکل ہو گیا، نہ جانے کتنی مرتبہ گرتا تھا، پڑتا لوگ سہارا دیتے تھے، میرا مولا سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، اور بھی وہ توق کیسا، چند جملے سماعت فرما لے ارباب اعزاز، شہادت کل پڑھی جائے گی، کیسا توق، دوہری بیڑیاں کا مطلب کیا کہ جو بیڑیاں ظالموں نے تیار، دوہری بیڑیاں جو تو توق تیار کرایا تھا ظالموں نے، کیسا کہ اب یہ خود مولا سجاد نے بیان فرمایا۔ بس کربلا پہنچا میرا امام، وہ 20 سفر کو کربلا میں پہنچے، رہائی ملی، سفر کا مہینہ آنے والا ہے، اہل حرم کو رہائی ملی، میرا مولا پہنچا کربلا، شہیدوں کو سلام کر کے الوداع کر کے جب مدینے میں آئے تو اب عالم یہ تھا کہ کوئی امام کو سلام کرنے والا نہیں تھا، امام سے ملاقات کے لیے کیا، ہائے میرا مظلوم امام، بے کس امام، شہید امام، منہال آ گئے ایک چاہنے والا، کوفے سے منہال آئے، سرکار جناب مختار آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کر رہے، جن نے کربلا، تو جب منہال نے کوفے کی پوری تفصیل امام خدمت میں بیان فرمائی تو امام کی زبان پہ ایک فقرہ آیا، منہال یہ بتاؤ ہرملہ گرفتار ہوا، اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، امام نے پوچھا منہال یہ بتاؤ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ اے میرے آقا وہ سب کربلا میں آپ کے اقربا اعزا خاندان والے شہید ہو گئے، کسی کے قاتل کے بارے میں آپ نے نہ پوچھا۔ امام کی آواز ہے کہ چونکہ کربلا میں ہرملہ نے ایسا ظلم کیا کہ میرے 6 مہینے کے بھیا علی اصغر کے گلے پر ایسا تیرے سے شعبہ، اللہ اکبر، منہال بیٹھ گئے، مولا کچھ تفصیل بیان فرمائیے، مجھے مومن تک پہنچانا ہے، آپ کے چاہنے والوں تک کربلا کے مصائب۔ تو اب مولا فرماتے منہال سنو، جو مجھے گلے میں توق ڈالی گئی تھی نا، اس میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ توق میں لوہے کے کانٹے نہیں ہوتے، مگر اے منہال جو ہمیں توق پہنائی گئی تھی اس میں اندر کی طرف بھی کانٹے تھے، باہر کی طرف بھی کیلے تھے، ہم سب سر جھکاتے تھے تو اندر کی کیلے حلق میں چبھتی تھی، اور جب سر اٹھانا چاہتے تھے پیچھے اے منہال اسی حال میں۔ ایک مرتبہ منہال نے پوچھا مولا یہ بتائیے
کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو فرما دے الشام الشام الشام۔ اے میرے آقا کربلا میں پورا چمن تاراج ہو گیا، عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اور محمد مارے گئے، زہیر مارے گئے، حبیب مارے گئے، مسلم نے اوسجا قتل ہوئے، مسلم کے بچے شہید ہوئے، سارا خاندان آپ کا شہید ہو گیا، آپ کا بابا ذبح کر ڈالا گیا، 1999 زخم دے آپ کے بابا کے جسم، مگر آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا۔ شام شام، اے ہمارے آقا کس لیے کا منحال کیا پوچھتے ہو؟ 7 لاکھ تماشائیوں کا مجمع، نبی اور علی کی بیٹیاں، اے منحال بازار سے دربار بہت قریب، مگر جانب شام ہو گئے، ہر جانب سے پتھر مارو، نبی کی لواشیاں، علی کی بیٹیاں، اے منحال انا للہ و انا الیہ رضا بقضاء و تسلیم علیہ پروردگار محمد و آل محمد کے واسطہ اس خلیل ذکر کو قبول فرما، ذکر محمد و آل محمد صدقے میں ہم تو جان مال ایمان عزت آپ لوگ حوات محمد پریشان بانین حاضرین نوح سلام مرثیہ بیان امام مظلوم کی ادا کا اہتمام کرنے والوں، فرش ادا بچھانے والوں، دام درم سخنے کسی اعتبار سے حصہ لینے والوں کے پروردگار ہر طرح کی عرضی اور سماوی بلاؤں سے حفاظت عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بوڑھے نوجوان ہیں، مصروف ادا ہیں، نوا خان مرثیہ خان بیان کرنے والے، سلام پڑھنے والے، نوحے پڑھنے والے، ماتم گزاران، پروردگار ہم کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اگر تو عطا کرنا چاہتا ہے تو در اہل بیت کا ہمیں فقیر بنا دے۔ اہل بیت کا در مل گیا تو کائنات کی شہنشاہیت مل گئی۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ حضرات سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے سال ثواب میر شبیر حسین ابن میر عطا حسین، جواہر بیگم بنت مولوی مرزا غلام عباس علی صاحب اور تمام ان کے خانوادے کے مرحومین کے لیے، اور میر محمد علی ابن میر مصطفیٰ علی اور تمام کے تمام ذاکرین و خطبہ کے جو مجلس حسین اور فرش حسین کی خدمت انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے جائیں، سب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن صراط الذین بسم اللہ الرحمن ماتم حسین Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.